يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، بہت ہی قریب ہے کہ وہ مہینہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں داخل فرما اور اس کی برکتوں اور اس کی فضیلتوں سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے اور نزول قرآن کا مہینہ یعنی قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے اور رزق میں کشادگی پیدا ہونے والا مہینہ، رزق میں اضافہ ہمارے ہونے والا ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ ہے، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والا مہینہ ہے، تمام رحمتیں اور برکتیں لے کر کے ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ اس کو ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان میں داخل فرما، رمضان کے برکتوں کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ 6 مہینے سے وہ دعا کیا کرتے تھے اور پھر جیسے رمضان کا مہینہ چلا جاتا تو پھر 6 مہینے تک سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینے تک اس بات کی دعا کرتے رہتے کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں جو عمل کیا اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ سلف کا معمول تھا، تو ہم 6 مہینے سے تو اس کے لیے دعا نہیں کر رہے، کم از کم یہ جو 6 دن بچے ہوئے ہیں اس میں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زندگی عطا فرما رمضان میں داخل ہونے کی، رمضان کے مہینے کے برکتوں کو حاصل کرنے کی اور اس کی جو ہے نعمتوں کو حاصل کرنے کی اور اس میں نیکیاں کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اللہ سے دعا ہے ہم سب کو رمضان کے مہینے میں داخل فرمائے۔ تو رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اس کو کیسے ہم گزارنا ہے، کس طرح سے اس کو گزارنا ہے۔ ایک مہمان جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
بھائی ایک بڑا مہمان ہمارے گھر آنے والا ہے تو پوری پلاننگ ہوتی کہ آدمی جو ہے فلاں فلائٹ سے آ رہا ہے تو اس کو ایئرپورٹ کو جائیں گے, اس کو ریسیو کریں گے, اس کو لائیں گے اور اس کو لانے کے لیے اپنے آپ کو سنواریں گے, اپنے جو ہے کپڑوں کو صاف کریں گے, اپنے جسم کو صاف کریں گے, اپنے گھر کو صاف کریں گے, تمام تر جو ہے انتظامات کر کے مہمان کو جو ہے آپ جا کر کے جو ہے اس کو ریسیو کریں گے اور مہمان کا پورا پروگرام اور اس کا پورا اسکیڈول بنایا جاتا ہے کہ وہ مہمان آئے گا, یہ ٹائم پہ یہاں پر آئے گا, یہ ٹائم پہ اس کا یہاں پر پروگرام ہوگا, اس کے بعد میں پھر اس کو وہاں لے جایا جائے گا. یہ سارے انتظامات پہلے سے تیاری کر لی جاتی ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی بابرکت مہمان جو ہمارے اوپر آنے والا ہے, ہماری زندگیوں کے اندر آنے والا ہے, اس مہمان کے لیے ہمیں کیسی تیاری کرنا چاہیے. اس مہمان کے لیے معمولی جو مہمان ہے اس سے کئی گنا بلکہ لاکھوں درجے زیادہ جو ہے اس کے لیے اہتمام اور اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. کیونکہ جو ہے یہ مہینہ بار بار آنے والا نہیں ہے, یہ مہمان ہے, آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. بہت سے لوگ جو گزشتہ رمضان کے اندر تھے آج جو ہے ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں, اللہ کو وہ پیارے ہو گئے. آج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو یہاں تک پہنچایا اور جو ہے اللہ سے دعا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں بھی پہنچائے گا اور اس کے فضیلتیں اور اس کے برکتیں حاصل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے گا. تو میرے بھائی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ مہینہ جو ہے نصیب کرنے والا ہے. رمضان کا مہینہ یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو, قرآن کو جو ہے نازل فرمایا. یہ اس مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت جو ہے اس کا تعلق قرآن سے ہے. قرآن چونکہ اس مہینے میں اترا, قرآن ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے والی جتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی اسی مہینے کے اندر نازل کی, تو لہٰذا اس کی اہمیت اور بھی جو ہے دوبالا ہو جاتی ہے. بڑی اہمیت جو ہے رمضان مبارک کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کو اس کے اندر نازل فرمایا. اور اس کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. خیر و برکت جو ہے اس کے اندر لٹائی گئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے مبارک رات میں اس کو یعنی کہ قرآن کو, اس کتاب مبین کو, اس قرآن کو ہم مبارک رات میں نازل فرمایا ہے. اور وہ مبارک رات ہے لیلۃ القدر. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ کتاب کیا ہے؟ رحمۃ من ربک, یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے. یہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے رحمت ہی رحمت ہے. اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو ہے فرض جو ہے فرض کا درجے اس کے اجر و ثواب جو ہے بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. یہ بھی اس کی جو ہے فضیلت ہے. اور رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جو ہے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اس مہینے کے اندر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. جو اس میں روزے رکھے, راتوں میں قیام کرے اور پھر جو ہے لیلۃ القدر میں قیام کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے, تمام گناہوں کو معاف کر جاتا ہے. اور اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں جو ہے یہ خاص کسی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں بلکہ یہ سب کے لیے ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے. جو حاصل کرنا چاہتا ہے سب کے لیے وہ رحمتیں اور برکتیں ہیں. بارش میرے بھائیوں یکساں نہیں برستی. بارش جب برستی ہے تو جو ہے ساری زمین کے اوپر برستی ہے اور جو ہے زمین اگر چٹیل ہے اور جو ہے بنجر زمین ہے تو اس کے اوپر جو بارش پڑتی ہے اس بارش پڑتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچتا ہے. زمین کو اس بارش کا فائدہ اس زمین کو پہنچتا ہے جو زرخیز ہے. جب زرخیز زمین پہ بارش کا پانی پڑتا ہے تو وہ لہلہا ہوتی ہے اور اپنے اندر سے جو ہے خزانوں کو نکالتی ہے. تو اسی طرح سے ایک مومن کی جو ہے مثال بتائی جاتی ہے کہ جو ہے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا جو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ مہینہ مغفرت جو ہے مغفرت کرانے کا مہینہ ہے. آدمی اعمال کے ذریعے سے اور اپنے اخلاق کردار کے ذریعے سے اس مہینے کے اندر اپنی مغفرت کروا سکتا ہے. تو انسان کی فطرت اور اس کے نصیب کا ہے. اگر آپ کے دل نرم ہیں تو یہ مہینے سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. لیکن آپ کے دل اگر سخت ہیں, آپ اس مہینے سے بھی جو ہے آپ کا دل نرم نہیں ہو رہا ہے,
تو پھر یہ مہینہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر جو ہے نرم ہے دل تو اس کے اندر جو ہے آپ جو ہے ایمان کا بیج جو ہے اندر ڈالیں گے تو وہ بیج جو ہے درخت کی شکل میں نکلے گا اور وہ درخت جو ہے بڑا ہوگا، پھر اس کے بعد پھل لگیں گے، یہ جو ہے اعمال کے نیکیوں کے جو ہے پھل اس کو لگیں گے اور جو ہے وہ لہلا اٹھائیں گے اور جو ہے اس کی جو ہے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور جب کسان کی مثال بھی آپ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسان جو ہے، کسان کیا کرتا ہے کہ کسان محنت کرتا ہے، کھیتی باڑی جب وہ کھیتی کاٹنے کا وقت آتا ہے اس سے پہلے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ محنت نہیں کیا، وہ جو ہے سویا ہوا رہا تو پھر وہ سب لوگ جو ہے اپنی کھیتی کاٹ رہے ہوں گے، سرسبز و شاداب لوگوں کے جو ہے کھیت جو ہے لہلا اٹھے ہوں گے، لیکن اس کا کھیت جو ہے بالکل اس کے اندر جو ہے سوکھے جھاڑ ہیں اور جو اس کے اندر کوئی چیز کسی قسم کی پیداوار نہیں ہوگی۔ تو محنت کرے گا تو اس کو پھل ملے گا، وہ سب کے ساتھ جو ہے پھل کاٹے گا اور خوش ہوگا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور جو ہے تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اور توفیق الہی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق نہیں دیں گے تو جو ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے۔ اللہ کی توفیق کس کو کرتی؟ کوشش کرنا چاہیے کہ آدمی مجھے یہ چیز حاصل کرنا ہے، کوشش کرے گا تو اس کو اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ آدمی کوشش ہی نہیں کرتا، توفیق کے لیے دعا ہی نہیں کرتا، مانگتا ہی نہیں توفیق، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیوں دیں گے؟ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے ایک بالش پاؤ گے تو اللہ تمہاری طرف جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 2 بالش تمہاری طرف آئے گا، اور تم جو ہے ایک ہاتھ اس کی طرف آؤ گے تو جو ہے 2 ہاتھ تمہاری طرف اللہ آئے گا، اور تم اللہ کی طرف چل کر جاؤ گے تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آئے گی۔ پہلے آپ قدم بڑھائیے، آپ پہلے کوشش کیجئے اللہ کی طرف جو ہے اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے۔ ایسا نہ کریں کہ رمضان کا مہینہ تو جو ہے پورا گزر گیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا لیکن آپ جو ہے ہاتھ دھوئے بیٹھے ہوئے رہے، آپ کو جو ہے کچھ بھی نہیں ملا، رحمتوں کے جو ہے ڈور انڈیلے جا رہے تھے لوگوں کے اوپر اور تم جو ہے خالی ہاتھ جو ہے بیٹھے ہوئے رہے اور رمضان چلا گیا، اس کے بعد آپ جو ہے افسوس مل رہے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے۔ کتنے روزے دار آپ کو جو ہے ایسے ملیں گے، ایک حدیث میں آتا کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملا، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملا، اور کتنے راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات کی جگائی کے سوا کچھ نہیں ملا، صرف رات میں جا کے ان کو کچھ نہیں ملا۔ یہاں مسئلہ کیا ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ جو ہے روزہ رکھے، اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کرے۔ اسی طرح سے سارا انحصار لوگوں کے اوپر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے لوگوں کو خوشخبری سناتے کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جو ہے بڑا جو ہے برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو ہے اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، تو خوشخبری جو ہے ہمیں بھی سنانا چاہیے کہ بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس میں جو ہے ہم نیکیوں کا جو ہے مہینہ ہے، اس کو اس سے جو ہے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ساری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو کافر بھی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور مسلمان جو اس قرآن سے دور ہے اور ہدایت سے دور ہے، اللہ کی ہدایت ان کو نہیں ملی، توفیق نہیں ملی، تو اس قرآن سے ان کو ہدایت مل سکتی ہے، اس قرآن سے ان کو توفیق مل سکتی ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور جو ہے یہ جو ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، حق اور باطل کا فرق جو ہے کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ ایسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا، یہ قرآن جو ہے بہت بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت ہے۔
کہ اس میں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ بتایا گیا، انسان کی جو ہے ہدایت کا ذریعہ بتایا گیا، انسان کی نجات کا ذریعہ بتایا گیا۔ اسی کے ذریعے سے آدمی نجات حاصل کر سکتا ہے، ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق حاصل کر سکتا ہے۔ تم قرآن سے دور رہو گے تو نہ تمہیں ہدایت ملے گی، نہ قرآن سے دور رہو گے نہ تمہیں توفیق ملے گی، تمہیں قرآن سے دور رہو گے تو تمہاری نجات بھی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ نجات کیسے حاصل کرنا ہے آپ قرآن میں جو ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے معلوم ہوگا۔ اور جو ہے الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم جو ہے دیا ہے، لوگوں کو قرآن کا علم عطا کیا، لیکن ہم جو ہے قرآن کا علم حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ دنیا کی نعمتیں جو ہے بے انتہا نعمتیں ہیں، بے حساب نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں انسان کی سانسیں جب تک چلتی رہیں گی اس وقت تک یہ نعمتیں انسان حاصل کرتا رہے گا، لیکن میرے بھائیوں جب سانس ٹوٹ جائے گی یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں گی، اللہ کی ساری نعمتیں چھن جائیں گی۔ جو ساتھ تمہارے آئیں گے وہ تمہارے اعمال کی نعمت تمہارے ساتھ آئے گی، اعمال کی نعمت تمہارے ساتھ آئے گی۔ قرآن جو ہے آپ پڑھ کر کے اس کے مطابق عمل کریں گے تو یہ تمہارے لیے جو ہے قرآن باعث نجات جو ہے یہ ثابت ہوگا۔ ایک اس کے بتائے ہوئے راستے پر خود کو چلنا چاہیے، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر خود کو چلنا چاہیے، اور جو ہے اور جو عمل آپ کریں گے اس کو لوگوں تک جو ہے اس کو قرآن کی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ یہ جو ہے ایک روشنی ہے جس سے قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملنے والی ہے، اس روشنی کو جو ہے ہمیں حاصل کرنا، یہ قرآن کی جو ہے فضیلت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن اس مہینے میں نازل کر کے جو اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس کے اندر جو ہے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی علم کی اہمیت اس آیت کے اندر جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قم فانذر وربک فکبر، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے رسالت سے نوازتے ہیں، پہلی آیت سے نبوت سے نوازا اور دوسری آیت سے رسالت سے نوازا، اللہ کو رسول اللہ کے نبی کو رسول بنا دیا اور فرمایا کہ جو ہے قم فانذر، اے نبی اٹھیے اور اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو ڈرانا چاہیے، جہنم کے عذاب سے ڈرانا چاہیے، جنت کی خوشخبری انہیں سنانا چاہیے، دین کی تعلیم انہیں دینا چاہیے، دین کی اہمیت بتانی چاہیے، اللہ کی معرفت بتانی چاہیے، نبی کی معرفت بتانی چاہیے، اسلام کی معرفت بتانی چاہیے، رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت انہیں بتانی چاہیے۔ گھر والوں کو بتا دیے، اس کے بعد جو ہے آپ کے رشتہ دار آپ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے آپ دین کی بات پہنچائیں، پھر محلے والے آپ کے جو ہے حقدار ہوتے ہیں، اسی طرح سے شہر والے، پھر اس کے بعد ساری دنیا کے مسلمانوں تک جو ہے آپ حق کی بات کو پہنچانا، یہ آپ کے اور میرے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ کام نبیوں کا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ کتاب کی ہدایت ہے۔ متقی بننا ہے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا ہے، اس مہینے کے ذریعے سے جو ہے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ ڈرنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو بجا لانا اور نیکی کرنا اور برائیوں سے بچنا، یہ تقویٰ کا معنی ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور نیکی کے کام جو ہے کرنا، یہ تقویٰ کا معنی ہے۔ کہ ہم جلتی ہوئی آگ میں، آپ دیکھیں گے جلتی ہوئی آگ میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے، جلتی ہوئی آگ میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے، بلکہ اگر کوئی ڈالنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ہاتھ آٹومیٹیکلی پیچھے آ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جلتی ہوئی آگ میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا، یعنی جہنم والے راستے پہ جو ہے چلنا جو ہے پسند نہیں کرتا ایک مومن، کیونکہ وہ جلا دے گی تم کو۔ وہ راستہ ہی گرم ہے، وہ راستہ ہی بھیانک ہے، وہ راستہ جس پر کانٹے ہیں، جس پر آگ کے انگارے ہیں، اس انگاروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ مومن وہ ہوتا ہے جو اس راستے پہ نہیں ڈالتا اپنے آپ کو، بلکہ جنت کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈالتا ہے، آگ والے راستے پہ اپنے آپ کو نہیں ڈالتا۔ آگ کے خلے بچہ آگ کی طرف جب جاتا ہے تو ہم دیکھ کر کے خاموش نہیں بیٹھتے، اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو آگ بچے کو جلا دے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے مسلمان بھائی جو اسلام سے دور ہے، اسلامی تعلیمات سے بہرہ بر ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں اور جو ہے دینی معلومات سے دور ہیں،
हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उनको बताएं, क्योंकि वो जहन्नुम के रास्ते पे चल निकले हैं, उनको जहन्नुम के रास्ते से खींचना है और जन्नत वाले रास्ते पे उनको डालना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले खुद चलना है जन्नत के रास्ते पे, फिर उसके बाद जो है हमारे मुसलमान भाइयों को डालना है जन्नत वाले रास्ते पे। मेरे भाइयों, दुनिया की आग को हम देख लिए, लेकिन जहन्नुम की आग को हमने नहीं देखा। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा जो है गर्म है और भयानक जला देने वाली वो आग है, वो आखिरत की आग। वहाँ का जो है 70वां हिस्सा इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने देना। और हमारा ईमान गैब पर है, हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने अल्लाह के नबी को नहीं देखा, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नुम को नहीं देखा, हमने आखिरत को नहीं देखा, लेकिन मेरा आपका ईमान है कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नबी और रसूल बनाया है, नबी पर कुरान को नाजिल किया है। जन्नत बरहक है, जहन्नुम बरहक है, और जो है तो आखिरत बरहक है, और जो है मेरे भाइयों तकदीर बरहक है। ये तमाम चीज़ों पे मेरा और आपका ईमान है। हम इन चीज़ों को देखें नहीं, लेकिन जो ईमान लाना है। और ईमान लाने के बाद मेरे भाइयों अब हमें क्या करना चाहिए? इस महीने के अंदर सबसे पहली चीज़ अपनी नीयत को खालिस करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है इस महीने के अंदर? अपनी नीयत और अपने इरादे को खालिस करने, यानी कि मुख्तसर बात बता करके बाकियों के बात बड़ी लंबी है, बात बड़ी लंबी है। पूरा रमज़ान के जो है पूरे मामला जो है आपको जो है इन खुतबों के अंदर जो है बयान करना है। तो मुख्तसर ये है कि अपनी नीयत को खालिस करने, आप इस महीने के अंदर जो भी अमल करेंगे वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेंगे और अल्लाह को खुश करने के लिए करेंगे, किसी को राज़ी करने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। नीयत को अपने खालिस करना है। छोटा सा छोटा अमल भी आप करेंगे तो उसमें नीयत आपकी ये हो कि मेरा अल्लाह मेरे इस अमल से राजी हो जाए, और बड़ा सा बड़ा अमल भी अगर आप करेंगे तो आपकी नीयत खालिस हो कि इस अमल से अल्लाह मेरा मुझसे राजी हो जाए। ये और दूसरी चीज़, कुरान मजीद से अपना ताल्लुक जोड़ना, कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़ना है। क्योंकि मेरे भाइयों, मैंने जैसा कि बताया, कुरान ही आपको हिदायत का सरचश्मा है। आपको हिदायत चाहिए, आपको जन्नत चाहिए, तो आप कुरान की तालीमात हासिल कीजिए, कुरान का इल्म हासिल कीजिए और उसके बाद उसके मुताबिक अमल कीजिए। कुरान से अपना लगाव, अपना ताल्लुक जो है जोड़िए, तो ये कुरान आपको जो है कल क़यामत के दिन आप कुरान की तिलावत कसरत से करेंगे, उसके माने मफ़हूम को समझेंगे, तदब्बुर करेंगे, गौर करेंगे, कल क़यामत के दिन ये कुरान तुम्हारे लिए सिफारिश बन के आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जो है तुम्हारे लिए सिफारिश करेगा, कहेगा अल्लाह इसने मेरे खातिर खाना पीना छोड़ दिया और अपनी शहवत को छोड़ दिया, और लिहाजा तू इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान सिफारिश करेगा, आएगा अल्लाह मैंने इसको रात में सोने से रोके रखा, क़ियामुल लैल में ठहरा हुआ था, ये कुरान पढ़ रहा था, ये कुरान सुन रहा था, लिहाजा मेरी सिफारिश अल्लाह तो इसके हक में कबूल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों की सिफारिश कबूल करेगा। तो इस कुरान से मेरे भाइयों अपना ताल्लुक को जो है जोड़ना है, और कुरान की तिलावत और जो है कुरान पढ़ना या सुनना और उसकी तालीमात को सुनना, उसके जहाँ पर भी कुरान की मजलिसें होती हैं, यानी कुरान के तालीमात बताए जाते हैं, वाज़ व नसीहत की जाती है, खुतबात के ज़रिए से, तकारीर के ज़रिए से, जलसों के ज़रिए से जो कुरान का पैगाम आप तक पहुँचाया जाता है, ऐसे मजलिसों में अपने आप को बिठाइए ताकि तुम्हारे अंदर इल्म आ जाए और अमल करना तुम्हारे लिए आसान हो। और तीसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचना चाहिए। इस महीने के अंदर अल्लाह की नाफरमानी से 12 महीने बचना है, 12 महीने बचना है, लेकिन खुसूसन रमज़ान के महीने में अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा गुनाहों से ढाल है, रोज़ा गुनाहों से ढाल है। रोज़ेदार न बदकलामी करता है, न लड़ाई झगड़ा करता है, न गाली गलौज करता है। अगर कोई तुमसे लड़ाई झगड़ा करे तो इतना कह दो कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं रोज़े से हूँ, मैं आपके आपके जो है गाली का जवाब नहीं दे सकता, मैं आपसे लड़ाई नहीं कर सकता, मैं रोज़े से हूँ, ये कह दो। ये जो है रोज़ा गुनाहों से ढाल है। आदमी रोज़ा भी रह रहा है और गुनाहों में मुब्तला है, तो फिर उसका रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला को जो है उसके रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे भूखे और प्यासे रखने की जो है, प्यासे रहने की कोई ज़रूरत अल्लाह तबारक व तआला को नहीं है। रोज़ा मकसूद खाना पीना छोड़ने का नहीं है, रोज़े का मकसद खाना पीना छोड़ना नहीं है, बल्कि झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना छोड़ देने का नाम होता है।
झूठ बोलना भी छोड़ देना और झूठ पर अमल करना भी छोड़ देना, इसका नाम रोजा है। खाना पीना छोड़ने का नाम असल रोजा नहीं है। मकसद ये है कि तुमको झूठ छुड़ाना है, बुराइयों को छुड़ाना है, तक़वा तुम्हारे अंदर पैदा करना है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं उसी तरह से जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज कर दिए गए, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आए, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो, डर पैदा हो, अल्लाह का खौफ पैदा हो। इसीलिए लोगों को फर्ज किया गया। भूखा प्यासा रखना अल्लाह का मकसद नहीं है। तो असल मकसद तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा करना है। और चौथी चीज नेकी की जुस्तजू करना इस महीने के अंदर। नेकी जहां तक हो सके, नेकी छोटी से छोटी नेकी को भी आखिर नहीं समझना, उसको अपनाना और अपने अमल में लाना, ताकि तुम्हारे नेकियों में इजाफा होते जाए और तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए। नेकी की जुस्तजू, हर किस्म की छोटी या बड़ी तमाम नेकियां जो है करने की कोशिश करना, ये नेकी के, और हर बुराई से अपने आप को बचाने की कोशिश करना। नमाजें बाजमात तकबीर तहरीमा के साथ पढ़ने की कोशिश करें। इस महीने के अंदर रमजान में 5 वक्त की नमाजें तकबीर तहरीमा, यानी जब इमाम शुरू में अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाता है उसी वक्त से आप नमाज में शामिल रहें और उसी वक्त हाथ बांध रहे अल्लाहु अकबर हाथ उठा करके। जब इमाम हाथ उठा करके अल्लाहु अकबर कहते हुए तकबीर कहते हुए हाथ बांधता है, ये 30 दिन अगर आप कर लेंगे, उसके बाद और 10 दिन अगर आपने मेहनत कर ली, 40 दिन जो आदमी तकबीर तहरीमा के साथ 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उसके लिए 2 परवाने लिख देते हैं। एक निफाक से जिंदगी भर जब तक जिंदा रहेगा मुनाफिक नहीं होगा, जब तक जिंदा रहेगा मुनाफिक नहीं होगा, और जब मौत आई अल्लाह जो है उसको जन्नत का परवाना लिख देंगे, जहन्नुम से उसको नजात मिल जाएगी, जन्नत में चला जाएगा। 40 दिन तकबीर तहरीमा के साथ कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगे अल्लाह तुम्हारी मदद। अपने आप को जो है 5 वक्त जो है जमात के साथ नमाज पढ़ने की जो है कोशिश करते रहें। और जब अल्लाह तबारक व तआला आप अमल करना शुरू कर देंगे, इस तरह का नेक अमल आप नेकी की जुस्तजू में लग जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। अल्लाह अकबर। इस हदीस का मफहूम माना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इन आदा को, यानी कि अल्लाह कान बन जाता नहीं, अल्लाह आँख बन जाता नहीं, अल्लाह हाथ बन जाता नहीं, अल्लाह पैर बन जाता नऊज़ुबिल्लाह नहीं। मतलब ये है कि इन आज़ा को, इन पार्ट्स को अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो है इबादत में और उसकी फरमा बरदारी में लगा देते हैं। आँखों को, कानों को, हाथों को और पैरों को अल्लाह की फरमा बरदारी में अल्लाह लगा देते हैं। नाफरमानी नहीं होती उससे, ना कान से नाफरमानी होगी, ना आंखों से नाफरमानी होगी, ना हाथों से नाफरमानी होगी, ना पैरों से नाफरमानी होगी। तमाम बुराइयों से अल्लाह तबारक व तआला इन आज़ा को जो है बचा लेंगे और नेकी का काम करने का जो है अल्लाह तबारक व तआला इन आज़ा को जो है तौफीक देंगे। इसी तरह से मेरे भाइयों, नमाज जो है आप जमात के साथ पढ़ेंगे और जो है किसी इंसान को इस महीने में आप तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे, इंसान किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, ना जबान से ना हाथ से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज ना रहा। तो ना जबान से कोई बोल करके उसको तकलीफ देंगे और ना ही हाथ से उसको तकलीफ पहुंचाएंगे। और हर एक से आप मुस्कुरा करके मिलेंगे, हंसी से मुस्कुरा कर मिलेंगे, ये नहीं किसी से गुस्से से। और जो है दिलों के अंदर कीना, कपट, कदूरत, बुग़्ज़, इसको जो है आप निकाल करके फेंक दें और जो है सब जिससे भी मिले मोहब्बत से, प्यार से मुस्कुरा करके मिले, उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएंगे। इसी तरह से क़ियामुल लैल है, क़ियामुल लैल यानी कि तरावी
آپ جو ہے رات میں رمضان میں جو تراویح پڑھی جاتی ہیں وہ تراویح کا بھی جو ہے آپ اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے روزے رکھیں گے تو اللہ تمہارے گناہ پچھلے معاف کر دیں گے۔ اجر و ثواب اور ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اور ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے جو اس مہینے میں